ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے بابے تو یہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم۔ امام بخاری، امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں، میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے، لاکھوں تک نہیں۔ آج امام بخاری، امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں لکھا ہوا ہے، رد المختار شریف میں ہے، یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور بچے بچے کو رٹوا دیا اللہ کے فضل سے۔ تو ہم بابوں کو مانتے ہیں، ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ غداری کی، وہ بابے ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے۔ کیا دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک قابل احترام ہیں؟ تو یہ پرچی اگر میں بریلویوں کو لکھ کے دوں کہ آپ دیوبندیوں کے بابوں کو کیوں نہیں مانتے، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ بابے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی پرچی میں دیوبندیوں کو لکھ کے دوں، وہ کہیں گے بریلویوں کے بابوں نے شرک کیا ہوا ہے، ہم کیسے بابے؟ تو بھائی یہ دونوں باتیں میں اکٹھی کر کے جب بیان کر رہا ہوں کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں دو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو بابوں کے انکاری یہ خود ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بابوں کو نہیں مانتے، جی آپ بھی تو دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے۔ آپ ہمارے بابوں کا کتنا احترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسرے کے بابوں کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں، اسی تو پڑھ کے رکھ دینا، پھر تسی بھی پڑھنے سے تیار ہو جاؤ، وہی اینک لگائے نا۔ لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے۔ ہائے ہائے کیسا چھکا ہے، لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبریں تو کٹ لو، تو قیامت تک جتنی تھوڑی اولاداں آنی ہیں، قیامت تک تو نہیں آنی ہے، امام مہدی دے آندی تو ساری ناسبیت مک جانی ہے۔ انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا، انہوں نے خلافت راشدہ حق چار یار کہنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھو کیسا جواب دیا میں نے۔ ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے، اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے۔ تو کریں پھر ہم اتنی محبت، ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے، ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے۔ حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ہم صرف زبان کھول رہے ہیں۔ باقی آج بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ بابوں کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود۔ اب مجھے بتائیں، میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں تو نہیں بدلی، تم نے مناظرے کیے ہوئے۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ ان کتابوں کی کمائیاں آج تک تم کھا رہے ہو، آرام کھا رہے ہو۔ تو یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے بابوں کو غلط کہوں۔ رہے وہ بابے جو خود ٹھیک تھے، ان کی طرف کو غلط بات منسوب ہو گئی، ان کا ہم دفاع کریں گے۔ اور وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بابے ہیں نا تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہ السلام اجمعین۔ ان کے بعد وہ تابعین، تبع تابعین جن کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے، جہاں پہ دو رائے موجود ہیں ان کی بات نہ کریں۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم ہے، ان کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے، یہ ہمارے بابے ہیں، ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے جو بابے ہیں نا، ان سے جو کچھ ملتا ہے 99% گند ہی ملتا ہے۔ اب 1% اگر کوئی اچھائی نکل آئی ہے اس کی وجہ سے میں ان کے گند کو اپنے اوپر کیوں سوار کر لوں؟ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، جا کے گند پہ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، یہ گند پھیلایا کس نے؟ بابوں نے۔ تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کر دیا۔ آپ کے بابے اگر مریدنیاں کیچ کر کے گئے تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے بابوں نے اگر لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر مرید جلا کے راکھ کر دیا تو میرا کیا قصور ہے یار؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا۔
اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا, تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور یہ وہ واقعات ہیں جو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں کہتے تبدیل ہوئے میں. ذہن میں رکھیے گا.